وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بے شمار مخلوق کو پیدا فرمایا. اگر ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ ایک مخلوق اعلیٰ درجے کی، ایک مخلوق ادنا درجے کی اور ایک مخلوق درمیانی درجے کی، تو ان تینوں درجوں میں سب سے اعلیٰ مخلوق میں انسان شمار ہوں گے. اور بلا شبہ یہ انسان اعلیٰ مخلوق ہے. یہ انسان چاند سے بھی زیادہ اعلیٰ، سورج سے بھی زیادہ اعلیٰ، پہاڑ سے بھی زیادہ اعلیٰ، سونا چاندی ہر چیز سے یہ انسان اعلیٰ اور افضل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مکرم بنایا اور ہر چیز کو، سورج، چاند، زمین اور زمین کی ہریالی، سب چیز کو اللہ تعالی نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا. جب انسان اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے تو اس کے اوپر کام بھی اعلیٰ درجے کا ہوگا. روزہ انسان کو رکھنا ہے، نماز انسان کو پڑھنا ہے، حج، زکوٰۃ انسان کے اوپر ہے، والدین کے حقوق انسانوں کے اوپر ہے، اولاد کی تربیت کا حق اور انسان کے اوپر ہے. اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک انسانوں کے ساتھ، غرضے کہ یہ انسان اعلیٰ درجے کا ہے، اس لیے اس کے اوپر جو فرائض ہیں، جو ذمہ داری ہیں، وہ بھی اعلیٰ درجے کی. اللہ نے تو ہر چیز کے لیے، اور قرآن کی آیت ہے کہ ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے، کل قد علم صلاته وتسبیحہ، اور ہر چیز کی تسبیح اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے. اب کس طرح سے ہے ہر چیز کی تسبیح، کس طرح سے ہر چیز اللہ تعالی کی تقدیس اور کبریائی کو بیان کرتی ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے ہم کو اور آپ کو انسانوں میں بنایا ہے. ہم انسان ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے اوپر جو اللہ نے نماز فرض کیا ہے ہم اس کو ادا کریں. ہمارے اوپر جب رمضان آ جائے تو روزہ رکھے. مال کو اللہ نے دیا ہے تو زکوٰۃ دے. مزید مال دیا ہے تو حج کرے. یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارے اوپر یہ فرائض ہیں. اور ہم سے اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا محشر میں، اور ایک ایک سوال کا جواب ہم جب تک نہیں دیں گے
اللہ کی سامنے سے ہم ہٹ نہیں سکتے اور ہم کو جواب دینا ہے. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہونا ہے. اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر کے سوالات کے جواب سے پار ہو جائے گا, سوال کا جواب دے دے گا, وہی انسان کامیاب ہوگا, وہی انسان کامیاب. جب انسان ہی ہے ایسا, اہل ایمان ہی وہ ہے جس کو کچھ کرنے کی چیز اللہ نے دیا, کچھ عبادت کرنے کی اور کچھ چیز سے بچنے کی. جو اللہ کے حکم کے مطابق بتائے ہوئے کرنے والے اعمال ہیں اس کو کر کے, بچنے والے اعمال ہیں اس سے بچ کر کے جو انسان زندگی گزارے گا وہی انسان کامیاب ہوگا. یہ دنیا میں ہماری منچاہی زندگی نہیں گزرے گی. اگر ہم نے منچاہی زندگی گزار دی تو ہم اللہ کے مطیع بردار اور فرما بردار بندوں میں شامل نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نمونہ دیا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے. چاہے وہ زندگی عبادت کے لائن سے ہم گزاریں, چاہے وہ ذمہ دار ہو کر کے گزارے, چاہے ماتحت بن کر کے گزارے, چاہے ہم شوہر ہیں شوہر بن کر کے گزارے, چاہے ہم سسر ہیں سسر بن کر کے گزارے, داماد ہیں داماد کی شکل میں. غرضے کے اسلام میں ہر انسان کی زندگی گزارنے کا ایک نمونہ اور آئیڈیل اور طریقہ دیا. جب اس طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے, تابع ہو جائیں گے, اس دائرے کے اندر ہم رہ کر کے زندگی گزاریں گے, چاہے وہ سسر کی شکل میں ہو یا داماد کی شکل میں, بیٹے کی شکل میں ہو یا باپ کی شکل میں, دوست کی شکل میں ہو یا احباب کی شکل میں, ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ دیا ہے اسی طریقے کے مطابق اسے زندگی گزارنا ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی اور نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں اگر ہم ادا کریں تو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندوں میں ہم شامل ہوں گے. اور اگر ہم نے روگردانی کی, گرمی میں تو پڑھ لیا اور سردی میں چھوڑ دیا, تو یہ تو منچاہی زندگی. انسان جب ایک چیز کو دماغ میں رکھے کہ ہمارے اوپر کن کے حقوق کیا ہیں, ہر ایک کا حق ہمیں ادا کرنا ہے, تو انسان اللہ کا بھی حق ادا کرے گا. یہ نماز اللہ کا حق ہے. ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں, اللہ ہی کے در پہ جھکے, اللہ ہی کے سامنے ہم اپنے آپ کو پیش کریں. میرے بھائیو, بزرگوں اور دوستو, یہ انسان اگر یہ ٹٹول کر کے پوری زندگی کا خلاصہ یہ نکلے گا, انسان اگر اپنے اوپر یہ سوچ لے کہ ہم کو ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے اور ہمیں یہ معلوم کرنا ہے ہمارے اوپر ہمارے بھائی کا کیا حق ہے, ہمارے اوپر ہمارا چچا کا کیا حق ہے, ہمارے اوپر ہمارے بھتیجے کا کیا حق ہے, ہمارے اوپر ہماری پھوپھی کا کیا حق ہے, ہمارے اوپر ہماری بہن کا کیا حق ہے, ہمارے اوپر ہماری رشتہ دار کا کیا حق ہے, ہمارے اوپر ایک مسافر کا کیا حق ہے. ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کرنے کا نام حسن اخلاق. اچھا اخلاق والا انسان وہی ہوتا ہے جو ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو. ایک اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کو معبود جانے, اللہ ہی کے لیے نماز پڑھے, اللہ ہی کی طرف سے عزت اور ذلت سمجھے. جب یہ بات آ جائے گی تو انسان کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. جب یہ انسان کے اندر فکر آ جائے گی کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے, فلاں کا کیا حق ہے میرے اوپر, ہمیں اسے ادا کرنا ہے, انسان کے اندر کبھی بھی کبر, تکبر, بڑائی, گھمنڈ, تعلی اور بڑکپن اس سے پیدا نہیں ہوگا. انسان جب
किसी के हुकूक को रौन देता है, किसी के हुकूक को पामाल कर देता है, तो फिर उसके अंदर दीनदारी नहीं आती। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अगर अच्छी बात हो और अच्छी बात कहीं दीवार पर लिखी हुई हो, दीवार के ऊपर, किताब पे तो छोड़िए, दीवार के ऊपर अगर अच्छी बात लिखी हो तो उसे अपना लेना चाहिए, उसमें फायदा है दुनिया में भी और आखिरत में। एक नबी इंसानियत में, इंसानों में सबसे आला दर्जा नबी का है, और एक नबी गुफ्तगू कर रहे हैं किससे? चूंटी से। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजर रहे एक रास्ते से। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह खूबी दी थी, वो दरिंद की आवाज को समझते थे कि ये क्या बोल रहे। परिंदा आपस में चेमीमी करते तो उसकी आवाज को भी समझते थे, उसकी लुगत को समझते, वो वर्ड को समझ लेते क्या आपस में गुफ्तगू कर रहे। चूंटी अगर दो चार आपस में गुफ्तगू कर रही हो तो उसको भी वो समझ लेते थे ये चूंटी आपस में क्या कर रही है, क्या गुफ्तगू कर रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक रात सफर में गुजर रहे थे तो एक चूंटी ने कहा, या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु। एक चूंटी अमीर बनकर के खड़ी हो गई और सबको ललकारा, ए चूंटियों, तुम लोग अपनी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर तुम्हें रोकना। एक चूंटी की जमात का अमीर चूंटियों की कैसी हिफाजत कर रही है, किस तरह से कोऑपरेट कर रही है, अंदाजा की। सुलेमान सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी आवाज को सुन लिया और उससे कहा, बुलाओ उसे। कैसे मैं चूंटियों की बस्ती को मैं रोक दूं? मैं तो नबी हूं और ये मखलूक, नबी किसी भी मखलूक को दुख, दर्द और तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं आता। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, उसे बुलाओ। उनके पास आई वो चूंटी और उनके साथ गुफ्तगू हुई। कौन? आला दर्जे का इंसान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और मखलूक में सबसे अदना दर्जा जिसको हम लोग समझते ही नहीं कि ये मखलूक, चूंटी। आपस में गुफ्तगू होने लगी कि कैसे तुमने लोगों को डरा करके बिलों में घुसा दिया। काए सुलेमान अलैहिस्सलाम आगे थी, मैंने कहा, ला यशऊरून, आपको रोंग ना दे, बेशूरी की हालत में, बेखबरी की हालत में कि लोग जब चलते हैं आम तौर पर तो चूंटियों का ख्याल नहीं करते, कहीं इस तरह से हमें रोंग ना दे, इसलिए मैंने अपनी कौम में आवाज दे दी। अच्छा, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बड़ी अच्छी बात तूने कही, कुछ मुझे भी नसीहत कीजिए। देखिए, एक नबी है और एक अदना दर्जे की चूंटी से कह रहे हैं, औसीनी, मुझे कुछ नसीहत करो, ऐसी नसीहत जो मुझे फायदा बख्श हो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से चूंटी ने कहा, बताइए आपका नाम आपके वालिद ने सुलेमान क्यों रखा? आपका सुलेमान नाम आपके वालिद दाऊद ने क्यों रखा कि आप सुलेमान हैं? क्यों नाम ऐसा रखा? ला अदरी, मैं नहीं जानता। कौन कह रहे हैं? नबी कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम मेरे अब्बा ने मेरा नाम सुलेमान क्यों रखा, इसका इल्म मुझे नहीं। इनको रखना था, रख क्या नहीं, इसलिए रखा कि आप सलीमुत्तबा है, तबीयत के एतबार से सही सालिम हैं, सलामती वाले हैं। आपके दिल से जो बात निकलती है वो सलामती वाली, फिक्र सलामती की, फसाद की नहीं। ताज्जुब में कहा, और बताओ। फिर कहा, बताइए आपके वालिद का नाम दाऊद है, दाऊद क्यों रखा गया? कहा, इसका भी इल्म हमें नहीं है। कहा, दाऊद इसलिए रखा गया, कौन बतला रहे? कोई यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ स्टूडेंट या लेक्चरर नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं, कोई पायलट नहीं, एक अदना मखलूक चोटी कर रही है
داؤد کا داؤد اس لیے نام رکھا کہ انہوں نے اپنے دل کا علاج کیا. داؤد کے معنی علاج کرنے والا, تو انہوں نے اپنا علاج کیا, اس لیے ان کا نام داؤد. اور اے سلیمان علیہ السلام کا ایک ہوائی تخت تھا, جہاں چاہتے تھے وہ تخت پر بیٹھتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے, وہ تخت اڑا کر کے ہوا وہاں پہنچا دیتی تھی, گویا کہ ہوا ان کے تابع تھی. سلیمان علیہ السلام سے کہا بتائیے آپ کے تابع اللہ نے ہوا کو کیوں کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے معلوم نہیں. کہا سنیے سلیمان علیہ السلام, ہوا کو آپ کے تابع اس لیے کیا کہ پوری دنیا میں آپ کو ہوا کے تخت میں ہوا اڑا رہی ہے. پوری دنیا ہوا ہے, جس نے دنیا پر اعتماد کیا, بھروسہ کیا, اس نے ہوا پر بھروسہ کیا. اس لیے دنیا پر بھروسہ نہیں, ایک ذات پر بھروسہ کرے, وہ اللہ کو کارا. ایک معمولی مخلوق کی نصیحت دیکھیے. اس لیے میں نے کہا کہ نصیحت کتابوں سے چھوڑ تو ہے ہی, اگر پھٹی ہوئی دیوار پہ لکھی ہوئی اچھی بات ہو تو بھی انسان کی زندگی کے لیے کارآمد اور کامیابی والی چیز ہے, فائدہ ہوتی ہے اس نصیحت سے, اسے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو ایک سلیمان علیہ السلام اعلیٰ درجے کے نبی اور ادنا مخلوق ان کو نصیحت کر کے یہ سبق دے رہی ہے کہ دیکھیے جو بھی ہوا پر اعتماد کرتے ہیں, جو بھی دنیا پر اعتماد کرتے ہیں, وہ ہوا پر کرتے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, مٹنے والی دنیا ہے. آج صبح سے شام تک ہم مال کمانے کہاں جا, دنیا ہی میں جاتے, جہاں بھی جائیں گے دنیا ہی میں جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اگر اچھی نصیحت کہیں بھی مل جائے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اگر ہماری زندگی میں سمجھ میں آ جائے کہ یہ اچھی نصیحت, تو یہ ایک چھوٹی کی نصیحت جو ادنا درجے کی مخلوق اعلیٰ درجے کی طرف اپنی نصیحت کو منتقل کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح بات پر عمل کی توفیق